السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں آپ کا دینی بھائی حاجن حنفی آپ لوگوں کی خدمت میں، جیسا کہ ابو سیف عمر جمالی کی 5 آڈیو پہلے آ چکی ہے، اب یہ 6ٹھی ہے، جس میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور کس قدر جہالت پر مبنی باتیں کی ہیں، یعنی ایسی باتیں کی ہیں جو خود ان کے گلے میں پڑنے والی ہیں۔ تو ہمارے گروپ میں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو صدیق صاحب آئے تھے مناظرہ کرنے، وہ جب بیچارے مناظرہ نہ کر سکے، مولانا نصیر صاحب کا جواب نہ دے سکے، تو مجبوراً ہمیں ان کو جو ہے ایڈمن شپ سے ہٹانا پڑا۔ اب یہ اس بات کو بہانہ انہوں نے جو ہے پھر کیا، وہ الگ ایک پوسٹنگ کر دی فقہ کے مسئلوں پر اور بہت ساری چیزوں پر، تو مجبوراً ہم نے ان کو ایڈمن شپ سے ہٹایا۔ اب اس کا دفاع کرنے آیا ہے ابو سیف عمر جمالی، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا دفاع کرنے آیا یا خود تو نہیں پھنس گیا۔ تو آئیں سنیں ذرا یہ کیا کہتا ہے۔ علامہ مولانا نصیر صاحب پان اقرار تھو کرے تو جیئے حدیثن جے کتابن میں سبھی حدیثوں صحیح ناہن ہوندیوں، انہن میں صحیح حدیثوں باہن، موضوع باہن، انہن میں ضعیف باہن، اے پان دلیل تھو دیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھ حدیثن مجھا صحیح بخاری میں صرف 3 یا 3,000 حدیثوں نقل کیوں آئیں، انہن جی ذمہ داری کئی آئے تو ہی ماں پہنجے پر میں بالکل 100% صحیح حدیثوں ان کتاب میں لکھیو آئے۔ اے ہانے نے سو جہ گال تے صدین کھا وٹھی جھیڑو ہے پان بھی منن تھا۔ استغفر اللہ، یہ دیکھیں کیسے غیر مقلد، اس میں دماغ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے یہ محدث بن گیا، یہ مجھے بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی ہم جو فقہ حنفی کو مانتے ہیں، فقہ حنفی کے مسائل پر، تو اس پر ہمارے اصول ہیں۔ جس طرح اگر کوئی منکرین حدیث کہے کہ جی تم حدیث کو مانتے ہو لیکن اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے ہو، تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ بھئی حدیث کو ہم مانتے ہیں لیکن حدیث کے ماننے کے ہمارے اصول ہیں کہ ضعیف نہ ہو اور جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کسی اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اس طرح بہت سارے اصول ہیں، اسی طرح فقہ حنفی کے مسائل کے ماننے کے بھی اصول ہیں۔ اب اگر اس بات سے کہ ہم فقہ حنفی کے مسائل کو بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، اس سے فقہ حنفی کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، تو مولانا پھر تو آپ نے حدیث کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ آپ بھی کافی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، یہ بات یاد رہے۔ آگے سنیں۔ پر تسلیم کرن لائے تیار نہ ہیں، پنج عوام کے بدھائن لائے تیار نہ ہیں۔ بھائی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کا ہر مسئلے پر عمل کرنا ضرور نہیں ہے، اس پر اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، پھر مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ ہر حدیث پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح ہم ہر فقہ کے ہر مسئلے پر عمل نہیں کرتے۔ آگے چلیں۔ تقلید کے چھڈن لائے تیار نہ ہیں، حنفیت کے چھڈن لائے تیار نہ ہیں، حنفی فقہ کے کتابن کے چھڈن لائے تیار نہ ہیں۔ یہ تو آپ روتے رہو گے اور روتے روتے انشاءاللہ تعالی مر جاؤ گے، لیکن لوگ انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت میں ہیں، رہیں گے، غیر مقلد نہیں بنیں گے۔ آپ کو جتنا رونا ہے اور رو۔ اے حالانکہ منجن پان بتا ظالم تہانے ہی ظالم۔ دیکھا سامعین اکرام، یہ اہل سنت والجماعت کو ظالم کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو اس کا کفر لوٹ کے اسی کے اوپر آئے گا۔ اب اگر ہم ظالم نہیں ہیں تو انشاءاللہ یہ جملہ لوٹ کر اسی کے اوپر آئے گا۔ آگے چلیں۔ چھاتو چے تو اہڑے ہی طریقے سا فقہ جے کتابن میں جیکے ڳالهيون لکھل آهن انہن سڀنن تے عمل ناهي کبو، یعنی وہ سبھی صحیح نہ آهن، پر انہن میں اب دیکھیں یہ کیسے اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چند اصول بنائے ہیں فقہ حنفی کے مسائل کو اس پر سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پر عمل نہیں، یہ نہیں جو اس کے اندر مسئلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، عجیب آدمی ہے۔ صرف مفتا بھی حدیث جيڪي ڳالهيون آهن انهن تي عمل ڪيو ويندو۔ هاڻي اتي رک ته اها ئي ڳالهه ته اسان پيٽيون ويٺا۔ هاڻي تव्हां چओ ٿا اسان مقلد آهيون، اسان امام ابو حنیفہ جا مقلد الحمدللہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو بتائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر نائی موچی دھوبی مجتہد بن جائے اور جس کو جو مسئلہ سمجھ میں آئے تو لے لے، نہ آئے تو صحیح مسئلے کا بھی انکار کر دے۔ مولانا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں اصول، قواعد
اور ضابطے ہیں. ہم آپ کی طرح، جس طرح آپ کے ایک عالم نے لکھا ہے کہ ہم اپنے اہل حدیث عوام کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. آگے چلیں. جی مانا چاہے بغیر دلیل جی گال وٹھن، بغیر دلیل امام صاحب چیو تا منو ہن ان. اب یہاں پر یہ تقلید کی تعریف کریں کہ بنا دلیل کسی کی بات کو مانا، تو یہاں میں ابو سیف عمر جمالی سے پوچھوں گا کہ آپ کے جو اندھے مقلد ہیں، آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کی دلیل آپ کی عوام نے کبھی آپ سے مانگی ہے؟ کبھی نہیں مانگی. اور اگر اہل حدیث اگر اس طرح بے دلیل کسی کی بات مانا تقلید نہیں اور آپ کے یہاں صحیح ہے، تو آپ کی تو ساری عوام مشرک ہو گئی، کیونکہ آپ کی عوام کو نہیں پتا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یا نہیں ہے. کسی کو پڑھنا آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، وہ بھی اندھا اعتماد کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر. تو یہ تقلید نہیں کر رہا، وہ تقلید آپ کو نظر نہیں آتی. کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے تو مشرک، اور ابو سیف عمر جمالی کی تقلید کرے تو مبہد. عجیب اتفاق ہے. آگے چلے. عمل کرو ہن کیے خبر پوندی، کیے خبر پوندی تے یہ اتنا مسائل جو فقہ کی کتابن میں لکھل ہے، کیڑو مسئلو صحیح ہے قرآن حدیث کے مطابق، کیڑو عمل صحیح نہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے قاعدے ضابطے بنائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی علماء سے جو علماء کے ساتھ جڑ کر رہے گا تو انشاءاللہ علماء کی رہنمائی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. لیکن اگر غیر مقلدوں کی طرح مجتہد بن گیا تو پھر کام خراب ہوگا. آگے چلیں. اسات یہ تہاں سا پیٹی اٹھا تو امام ابو حنیفہ چیو، امام شافعی چیو، امام مالک چیو، امام احمد بن حنبل چیو، جہیں بھی چیو اسا ڈسنداسی جہیں جی بھی گال قرآن حدیث میں ثابت ہے یا ان کے ویجھو ہے بالکل صحیح طریقے سے ان گال کے منجنداسی، بی گال کے رد کرے چھڑے. اب یہاں پر ایک سامعین اکرام بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ، امام شافعی مسئلہ، جس کا بھی مسئلہ ہوگا وہ ہم چیک کریں گے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو لے لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. تو بھائی کیا آپ کا ہر نائی موچی دھوبی مجتہد ہے؟ آپ کا ہر نائی موچی مجتہد ہے؟ جی سامعین اکرام، تو کیا ان کا ہر نائی موچی دھوبی جو ہے وہ مجتہد ہے؟ اب ابو سیف عمر جمالی جس کو یہ پتہ نہیں کہ خواب پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ آج کے بعد مسائل چیک کرے گا کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی، اس معاملے میں امام شافعی سے غلطی ہوئی، اس معاملے میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے غلطی ہوئی. یہ ابو سیف عمر جمالی صاحب چیک کرے گا، جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ خواب کا کیا حکم ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس نے ایک فضائل اعمال کی عبارت پر اعتراض کیا تھا، اور وہی سیم اعتراض جو ہے دوسرے محدثین پر بنتا تھا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں. تو یہ کرے گا تحقیق کہ کس کا مسئلہ غلط ہے، اور ان کا ہر ایک غیر مقلد تحقیق کرے گا. آگے سنیں. صحیح ہوجے غلط ہوجے اسا امام ابو حنیفہ جی گال وٹھنداسی، بے کہ جیب گال اسا نہ. دیکھا سامعین اکرام، یہ جب تک جھوٹ نہ بولے تو ان کی دکان نہیں چلتی. کہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط ہو صحیح ہو ہمیں پھر بھی لینی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. کئی ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو چھوڑا بھی ہے، لیکن کسی مجتہد کے کہنے پر، نائی موچی دھوبی کے کہنے پر نہیں. آگے سنیں. اصل جھیڑو ایو ہے، تقلید ایو ہے، تو صحیح اچے یا غلط اچے. سامعین اکرام، اصل جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل صحیح کو غلط کو لینا. اصل مسئلہ اس بحث پر ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو مجتہد بننا چاہیے، جس کو چاہے انکار کر دے، جس کو چاہے لے لے. ہم کہتے ہیں کہ گلی گلی میں مجتہد نہ پیدا کرو، بلکہ جو مجتہدین ہیں ان کی مان کر چلو. آگے سنیں. تہاں کے امام ابو حنیفہ جی گال وٹھنی ہے. اسا چاہوں تھا تو قرآن حدیث میں کتھے بھی نے جو حکم کونے کو تو صحیح ہوجے یا غلط ہوجے مڑی ہکڑے امام جی گال وٹھو. اسا چاہوں تھا چینی امامن مجھا کہیں بھی کون چیو تو چاہے صحیح ہوجو چاہے غلط ہوجو تو ہاں تے واجب ہے اسانی تقلید کرن. اسا چاہوں تھا تو ہنن بلکہ ایہو چیو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چیو تو کہیں جے لائے بھی جائز نہ ہے تو منجی گال اگتے پھیلائے سوائے جو ان گال کی تحقیق کرے تو موں گال ہوا کتھاں آندی ہے. اسا یہ تھا چوں تو انہن امامن اسا یہ درس نو ہے اگر اسان جی گال قرآن حدیث کے خلاف ڈسن میں اچے تو ان کے بھت میں اچھڑائے ہنو.
دیکھا سامعین اکرام، میں کہتا ہوں نا، جب تک غیر مقدم دھوکہ نہ دے ان کی دکان نہیں چلتی. اب انہوں نے یہاں پہ کیا کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ مار دو. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر نائی موچی دھوبی ترجمہ والا بخاری لے کر بیٹھ جائے اور سارا دن کہتا رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہاں غلطی ہوئی، امام ابو؟ یہ حکم تو مجتہد کے لیے ہے کہ مجتہد کے سامنے جب میری بات آ جائے اور قرآن کی بات آ جائے تو وہ میری بات کو چھوڑ دے. کہ ہر عام جس کو اب پورے ایک کبھی حدیث بھی ایک جس کو پڑھنا نہیں آتی، کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ. یہ ہے ابو سیف عمر جمالی جو دین کو اس طرح سمجھتا ہے، خود بھی اپنا بیڑا غرق کرے گا اور جو اس کے مقلدین ہیں اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے. تو سامعین اکرام، آپ نے سنا، اپنے دینی بھائی محمد حاجن حنفی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.